بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، روایت حضرت امیر المؤمنین کی ہے، علی علیہ السلام کی ہے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو کو ترک کرنے سے منع کیا ہے، ترک کلام سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے ترک گفتگو کرتا ہے، ترک تکلم کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مولا کائنات کے اس فرمان کا لفظ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن الہجران، ترک تکلم سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ترک گفتگو کرتے ہیں، بول چال ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول اس پر ناراض ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ فمن کان لا بد فاعلا، اگر کوئی بندہ ضروری ہی کرنا چاہتا ہے، لازمی کرنا چاہتا ہے، بول چال بند کرنا چاہتا ہے، فلا یحجر اخاہ اکثر من 3 ایام، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک تکلم نہ کرے، 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ کرے۔ فمن کان مہاجرا لاخیہ اکثر من ذلک، اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کے ساتھ اس سے زیادہ یعنی 3 دن سے زیادہ مدت بول چال بند کرتا ہے، کسی عام خطیب کی خطیبانہ جملے نہیں ہے، اللہ کے رسول کی نبوت سے معطر زبان، وحی سے معطر زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، پیغمبر اسلام کے داہنے اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کانت النار اولا بہی، تو وہ مستحق جہنم ہے، وہ دوزخ کا مستحق ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ فرماتے ہیں بول چال بند نہیں کرنا چاہیے۔ روایت مولا علی علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تو بول چال بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کہنے والا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، اگرچہ سوال بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی کیونکہ برادران کی کتب میں موجود ہے، سنی اور شیعہ کتابوں کے اندر یہ روایت تواتر کی حد تک موجود ہے کہ جناب زہرا حضرت ابو بکر پر ناراض ہوئیں، فہاجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، جناب زہرا نے ترک کلام کیا اور اپنے مرتے دم تک گفتگو نہیں کی، غضبناک رہیں۔ وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وآلہ نہیں لکھا ہے، وعاشت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فقط 6 مہینے زندہ رہیں۔ تو کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ یہ حدیث نہیں جانتی تھی؟ کہ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے نہیں سنا تھا کہ کسی کے ساتھ ترک گفتگو نہیں کیا جاتا ہے، ترک تکلم نہیں کیا جاتا ہے، بول چال بند نہیں کیا جاتا ہے، حجران نہیں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو جناب زہرا نہیں جانتی ہوں گی تو کون جانتا ہوگا؟ کون ہے جناب زہرا؟ زہرا سلام اللہ علیہ تو وہ شخصیت ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جناب زہرا کے غضبناک ہونے پر غضبناک ہوتی ہے، جس پر جناب زہرا غضبناک ہے اس پر اللہ غضبناک ہے، جس پر جناب زہرا راضی ہو جائیں اس پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب زہرا ایسے غضبناک ہو گئی نہیں ہو سکتا ہے، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے رسول نے اتفاقاً کہہ دیا، اپنی بیٹی کی محبت میں کہہ دیا۔ ادھر تو اللہ کے رسول کی گفتگو کی سند بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن مجید صراحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ پیغمبر تو کبھی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا ہے، جب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کے رسول گفتگو فرماتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام جب وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتے ہیں تو وہ جب جناب زہرا کے متعلق فرما رہے ہیں جس پر یہ زہرا غضبناک ہے اس پر اللہ غضبناک ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جناب زہرا سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ جناب زہرا اعتباطاً اتفاقاً اور ایسے ہی کسی دافع نفسانی کی وجہ سے غضبناک نہیں ہو سکتی ہیں۔ جناب زہرا کا غصہ اللہ کا غصہ اور غضب ہے، جناب زہرا کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل یہ بحث چلی ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان کہ عمر بن عبد العزیز مسلمانوں کے خلیفے کی قبر کو منہدم کیا گیا، مذمت کی جا رہی ہے، بار بار مذمت کی جا رہی ہے۔ ایک طرف سے ایک رویہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ قبروں کو
مسمار نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے قبور کا احترام کیا جانا چاہیے، عام مسلمان کی قبر کی عزت ہونا چاہیے، عام مسلمان کی قبر کا احترام ہونا چاہیے، چہ جائے کہ عام مسلمان جناب زہرا تو بنت پیمبر ہیں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اس کی قبر کو مسمار کیا گیا، اس پر بھی آواز اٹھنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لخت جگر ہیں، سرکار امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کے روضہ اقدس کو مسمار کیا گیا، وہاں پر بھی مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے روضے کو مسمار کیا گیا، وہاں پر بھی لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے روضے کو مسمار کیا گیا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے روضے کو مسمار کیا گیا، منہدم کیا گیا، وہاں پر بھی ہمیں آواز اٹھانا چاہیے۔ تو اصول اور کرائٹیریا ایک ہی ہونا چاہیے، کسی صحابی کے مزار کو گرایا جائے وہاں پر احتجاج ہونا چاہیے، اور اہل بیت کے کسی فرد کو، پیغمبر اسلام کی بیٹی کے مزار کو اگر گرایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی احتجاج ہونا چاہیے، وہاں پر بھی مذمت ہونا چاہیے، وہاں پر بھی سوشل میڈیا پر کمپین ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ کے ذات ہمیں حقوق محمد و آل محمد علیہ السلام ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ